ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ علم اگر میں نے بتا دیا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ علم کون سا ہے، کیسے مل سکتا ہے، کہاں سے ملتا ہے اور کن کے پاس یہ علم ہے، یہ سب جاننے کے لیے میں اہل علم کے پاس موجود ہوں، جو علم الاعداد کے ماہر ہیں، جو اسٹرالوجر ہیں، جو روحانی دنیا کی جو انرجیز ہیں، جو اس کے حالات و واقعات ہیں، ان کو سمجھتے ہیں۔ یہی سوال جاننے کے لیے موجود ہوں سید حیدر جعفری صاحب کے پاس۔ شاہ جی، یہ علم ہے کیا؟ چلے میں اس کی بات کر لیتا ہوں سر۔ علم جو ہے وہ خیرات ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کیا ہے؟ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو یہ مدینہ العلم اور باب العلم کی خیرات کا نام علم ہے۔ ان کے در سے جڑ کے رہنے والوں کو جو وہ خیرات دیتے ہیں وہ علم ہوتی ہے۔ یعنی ان کے گھر میں ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والے اتنے بڑے ہیں کہ جو زمین اور آسمان کا سفر کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں جھاڑو دینے والے اتنے عظیم ہیں کہ وہ سورج چاند ستاروں کی گردش کو روک سکتے ہیں۔ کیا حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو سورج چڑھنا رک نہیں گیا تھا؟ ان کے گھر سے محبت کی جو ہے وہ یہ ثمر ہے، اصل چیز ہے ان کے گھر سے، ان کے خاندان سے وفاداری، ان کے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ وفاداری، تب ملتا ہے علم۔ علم اس گھر کی خیرات کا نام ہے جو وہ ہر کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں سخی ہیں، دے دیتے ہیں وہ، لیکن علم نہیں دیتے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ بہت راضی ہیں کہ جس نے جاہلوں کو مال کے لیے اور ہمیں علم کے لیے چن لیا۔ اللہ کی تقسیم یہی ہے۔ یہ علم جو ہے نا، یہ جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، علم اسماء کہا جاتا ہے، علم بڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں وہیں کھڑا ہوں جہاں پہ میں آج تک کھڑا ہوں۔ میرے پاس تو ابھی خاکی علم بھی نہیں ہے جی، روحانی علم کی میں نے کیا بات کرنی ہے۔ مجھے تو ابھی معاشرت کا علم نہیں ہے، مجھے تو لوگوں کے ساتھ رہن سہن نہیں آتا، مجھے تو اچھائی برائی کا علم نہیں ہے۔ تو میں نے روحانیت اور روح اور اس کے اوپر کیا گفتگو کرنی ہے، میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کی۔ بڑے لوگ اس کے اوپر بات کریں، ان کو جچتی بھی ہے۔ ہم نے کیا بات کرنی ہے، تو سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی کتابوں سے پڑھ لیں، کوئی ادھر سے سننی، تو چلیں اس کے اوپر گفتگو کر کے ہم اپنا وہ روب داب بنا لیتے ہیں، ورنہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مینوں کھ نہیں جے آندا۔ تھوڑا سا گائیڈ تو کریں نا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو روحانی علم ہے یہ عطا ہے، اور یہ عطا چونکہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے۔ زہر سانپ کے لیے زندگی ہوتا ہے، دوسروں کے لیے زندگی ختم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب لوگوں نے 14 ڈائمینشنز کا پوچھا، 14 ڈائمینشنز کا، کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں اسی کے جیسی کہ جس کے اوپر اس کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اس ڈائمینشن کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں تم کافر ہو جاؤ گے۔ آج ہم 14 ڈائمینشن کو سمجھتے ہیں، ابھی بھی پورا نہیں سمجھتے، ابھی بھی ہمارے اندر وہ کہ جی گیٹ ویز ہیں، آسمان میں چیزیں ہیں، راستے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو آسمان کے 7 راستوں میں سے 3 راستے دیے، ذوالقرنین کے سفر کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ وہ سارے وہ راستے آسمان کے اللہ نے دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ دیے ہر کسی کو نہیں جاتے۔ اتھارٹی یعنی یہ دروازے وہ ہیں جو اتھارٹی لیٹر کے بغیر نہیں کھلتے، اور جب آپ ان دروازوں میں اتھارٹی لیٹرز کے بغیر داخل ہی نہیں ہو سکتے تو پھر آپ ان کے اندر مطلب اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ایسا سمجھ لیں کہ ایسا بھیانک جنگل ہے جس میں خطرناک ترین جانور آپ کا شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا شکاری خود شیطان ہے۔ وہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی وقت بھٹکا دے گا۔ آپ اپنے زوم میں بہت جو ہے وہ آگے جا رہے ہوں گے، وہ اس میں استدراج بہت ہو جاتا ہے۔ استدراج وہ کیفیت ہوتی ہے کہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی روحانی تیر سیر کر رہا ہوں، میں کوئی روحانی معراج پہ ہوں، میں کوئی بڑا نیک آدمی ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو سرور انبیاء
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جب انسان روحانی تیر سیر کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہیں شیطان کے ہاتھ آ جاتا ہے تو وہ روحانی تیر سیر میں وہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی کمال کی، اصول کا درجہ رکھتی ہے. رسالت مآب سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آزمائش اور جو ہے وہ سزا میں جو ہے فرق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ اور رسول کے قریب کرے وہ آزمائش ہوگی، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ اور رسول سے دور کرے وہ سزا ہوگی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کسی مشکل میں اور مشکل کے بعد اگر آپ اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت جو ہے نا وہ اچھے راستے میں، آپ کی آزمائش ہے، اس کا آپ کو پھل ملے گا. اور اگر آپ جو ہے وہ مشکلات میں گھرنے کے بعد آپ کے اندر مایوسی آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، ہمیں کرتا ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کو سزا مل رہی ہے آپ کے کرتوتوں کی، جو آپ اللہ سے اور دور ہو رہے ہیں. تو یہ اس کو سمجھے بغیر اگر آپ یہ روحانی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ تو گریں گے نا سر. یہ جو راستے ہیں یہ عطا اللہ کس کو کرتا ہے؟ تو یہ اس کی مرضی، وہ جس کو مرضی کر دے. نیک پاک لوگوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی آپ ابو بکر حواری کو کیسے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس کی ڈکیتی میں گزر گئی، ڈاکو تھے، بہت خطرناک ڈاکو تھے، لیکن ایک رات خواب میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین تشریف لاتے ہیں، اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھتے ہیں. صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو سرور انبیاء کا امامہ حقیقت میں ان کے سر کے اوپر ہے، اور دنیا دل کی بدل چکی ہے، لمحوں میں ہوتا ہے. کوئی ورد، وظیفے، چلے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عطا کی کھیل ہے، اللہ کے راضی ہونے کی کھیل ہے. لیکن ہاں اس کی ٹریننگ کا ایک پورا پروسیس بھی ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ روحانی لوگ ہیں، یہ ایسے ہی ہر بندے کو اس میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ بھی اللہ رسالت مآب کی طرف سے جو ہے نا وہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی تو یہ سارا مطلب ظاہر سی بات ہے. آج اگر کوئی استاد ہے تو وہ کسی دور میں اسٹوڈنٹ بھی تو رہا ہوگا نا. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ بڑی کوئی عقل کی باتیں کر رہا ہے اور بڑی کسی کرسی پہ ہے، لوگوں میں پذیرائی ہے، تو ہر بندہ وہ بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن وہ بندہ جو اس کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ کیا قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچا ہے، اس نے کیا کیا چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کی ہے، اس نے کون کون سے مشکل حالات دیکھے ہیں، اس نے کون کون سی چیزیں دیکھی ہیں. وہ تو جو ہے وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو کو قربانی تو دینی پڑتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. آپ یہ جو سانس لیتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ نے آکسیجن بالکل مفت دی ہے، وہ ہمیں آکسیجن کے سلنڈر نہیں خریدنے پڑتے، لیکن یہ آکسیڈیشن ہی تو آپ کو بوڑھا کر رہی ہے. آپ بوڑھے ہوتے ہیں، آپ کے اعضاء کام کرنا چھوڑتے ہیں اسی آکسیڈیشن کی وجہ سے. قیمت تو آپ کا جسم دے رہا ہے، اللہ پیسے تھوڑی لیتا ہے. اسی طرح ہر چیز کی ایک نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. اگر اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو اس نور کی بھی ایک خاص قیمت ہے نا، جو آپ کی باڈی کو، آپ کی چیزوں کو آپ کو سنبھالنی پڑتی ہے. تو یہ روحانی راستے اتنے آسان تھوڑی ہیں. وہ میاں صاحب نے کہا تھا یہ تلکن ویڑا ہے، میں اناتے تلکن رستہ. اچھا جی، بہت سارے ایسے نارمل کہتے ہیں علم دنیا جو ہے نا وہ دنیا کا علم ہے، تو اس میں جو ہو سکتا ہے. تو میرا اصل میں جب حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ لوگ قتل کر دیں، تو سر ایسے ہی ہے نا. یہ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی تو پھر آپ لوگ اس کے خلاف جاتے ہیں نا. یہ ہوتا نہیں ہے. کیا دنیا میں کوئی بھی ریلیجن نیا آیا تو آسانی سے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا، قربانی نہیں دینی پڑی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچے نہیں قربان کرنے پڑے اپنا کربلا میں. دین کو ایسے ہی پھیلایا جاتا ہے. دین کی قیمت ہوتی ہے. میں نے آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ دین کی قیمت ہے. یہ کربلا میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کی شہادت جو ہے یہ اسلام کے کلمے کی قیمت ہے. یہ انہوں نے کوئی حکومت کے لیے قربان کی تھی، یہ قیمت دینی پڑتی ہے سر. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کو قیمت دینی پڑی ہے. کیا بیبیوں کی چادروں پہ ہاتھ ڈالنا یہ کیا کوئی مطلب کوئی رسالت مآب کی غیرت پہ ہاتھ ڈالنا تھا؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی آسان چیز تھی؟ 1,24,000 نبی جو قربانی نہیں دے سکے وہ مولا حسین نے صرف حسین و منی وانا من الحسین کی قیمت دی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بلا وجہ ہو جاتا؟ سر یہ روحانی راستے ہیں، یہ ایسے ہی ہے، ہر بندے کو نہیں ملتے. ہاں آپ کا نصیب اچھا ہوگا تو کسی وقت بھی اللہ نے
کر دیا ہوگا، کوئی اچھی چیز ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے کہ کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، یعنی شیخ سنان جو ہے وہ ساری زندگی روحانی رہا اور ولی رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ غرق کر دیا گیا۔ ولیم باور ساری زندگی جو ہے وہ مستجاب الدعوات تھا، جو کہتا تھا ہو جاتا تھا، اللہ کا مقرب تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خاص تھا، نبوت کے قریب تھا، پھر ایک وقت آیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اسرائیلیات میں یہی تو ہے کہ وہ صحابہ کہف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جھونکا جائے گا، تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا قریبی۔ ایسے ہی ہوتا ہے سر، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ حضرت اویس کرنی بظاہر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات ہی نہیں ہے، لیکن جتنا ان کا درجہ عام کسی شخص کا ہو بھی نہیں سکتا، وہ مالکوں میں سے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ عطا کی کھیل ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ساتھ رہنے والوں کو ملتا ہے۔ ساتھ دروازہ تھا ابو لہب کا، کیا ہوا؟ عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹا تھا، اور پھر شیب ابی طالب میں اگر آپ دیکھ لیں تو سرکار حمزہ ہیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں، باقی بیٹے سرکار عبد المطلب کے کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے، باقی تو سارے تھے، 10 پتر سی، 10 چو 2 ایتھے سن، باقی دے 7 کتے سن۔ زبیر بن عبد المطلب نہیں ہے، عباس بن عبد المطلب نہیں ہے شیب ابی طالب میں، مطلب رسول اللہ کے سگے رشتہ دار بدر میں بھی رسالت مآب کے خلاف لڑ رہے ہیں، احد میں بھی خلاف لڑ رہے ہیں، خندق میں بھی خلاف لڑ رہے ہیں، سگے۔ عباس بن عبد المطلب بدر میں نہیں رسالت مآب کے خلاف لڑے؟ کیا قیدیوں میں نہیں تھے؟ احد کے قیدیوں میں حضرت عباس بن عبد المطلب نہیں تھے؟ یعنی وہ جو حدیث ہے بڑی مستند کہ رسالت مآب نے کہا کہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا سکھا دیں اور آپ چلے جائیں، کس کو کہا تھا؟ عباس بن عبد المطلب کو ہی تو کہا تھا۔